نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم. مشکل تھے جو راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے جو راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. رکھا جب دنیا میں میرے نبی نے قدم، رکھا جب دنیا میں میرے نبی نے قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. صدر محترم، مہمانان اعزاز، سامعین کرام، میں آج کی اس پر نور متبرک مجلس میں آپ کے سامنے شہنشاہ دو جہاں، تاجدار مدینہ، میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر لب کسائی کرنے کی جسارت کر رہی ہوں. دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے صحیح صحیح بولنے کی توفیق مرحمت فرمائے. سامعین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں مبعوث ہوئے وہ دور دنیا کا نہایت عجیب اور تاریخ ترین دور تھا. عموماً پورے عالم اور خصوصاً جزیرۃ العرب میں سینکڑوں خرابیاں اور بے شمار برائیاں رائج تھی. ایک اللہ کی عبادت کی جگہ سینکڑوں بتوں کی عبادت کی جاتی تھی. خیر کی جگہ شر، امن کی جگہ جنگ، عدل و انصاف کی جگہ ظلم و ستم نے لے لی تھی. عورت کی معاشرے میں کوئی عزت نہ تھی، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگ شروع ہو جاتی تھی. شراب نوشی، جوا بازی اور عوام پرستی ان کے رگو ریشے میں سمائی ہوئی تھی. انسانیت سسک رہی تھی. ایسے دور میں فاران کی چوٹیوں سے آفتاب نبوت طلوع ہوا، جن کے آتے ہی ظلمت قضا اور کفر قضا میں خلبلی مچ گئی. فارش کے آتش قضا میں جو آگ سینکڑوں سالوں سے جل رہی تھی بجھ گئی. ایوان کسریٰ میں زلزلہ آ گیا. گرج پورے عالم عرب میں ایک انقلاب برپا ہو گیا، جس کو شاعر کہتا ہے وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب. اجڑا ہوا چمن تھا گلستہ کر گئے. حضرات، آپ کی ولادت باسعادت سے قلب آمنہ میں مسرت اور خوشی کی انتہا نہ رہی، لیکن کچھ غم کے اثرات بھی تھے. فرماتی ہے کہ کاش آج عبداللہ ہوتے تو اپنے لگتے جگر کو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت دیکھ کر کتنے خوش ہوتے. غیب سے آواز آئی کہ آمنہ فکر مت کر، میں اس کا رب ہوں. اگر یہ بچہ کھلونا مانگے گا تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا. اگر سیر و تفریح کا دل چاہے گا تو معراج پر بلا لوں گا. اگر کوئی شہادت طلب کرے گا تو پتھر سے کلمہ پڑھا دوں گا. حضرات، اللہ تعالیٰ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمام نبیوں کی خوبیوں اور محاسن کو جمع کر دیا تھا. آپ سچے اور امانت دار تھے. لوگ آپ کو صادق و امین کہتے تھے. آپ لوگوں میں بہترین اخلاق کے تھے. اماں صدیقہ، پیغمبر کی رفیقہ، امت کی شفیقہ، نہایت خوش نصیبہ، حبیب خدا کی حبیبہ فرماتی ہے کان خلق القرآن، سارا قرآن مصطفیٰ کی سیرت ہے. ہاں، مجھے کہنے دیجئے قرآن سورت ہے، مصطفیٰ سیرت ہے. انجمن اسلام کے نونہالوں، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد نبوت اور رسالت پر فائز ہوتے ہی اعلان حق کر دیا. لوگوں کو توحید اور ایمان سمجھایا، نفرت و عداوت کو ختم کیا، عورتوں کو جینے کا حق دیا، راہزن کو رہبر بنایا. لوگوں کو ایک اللہ کا بنانے کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کی. لوگوں نے پتھر مارے، گالیاں دی، بائیکاٹ کیا. آپ کی جوتیاں مبارک لہو سے تر ہو گئی، لیکن میرے اور آپ کے نبی نے ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا. اور اپنے آخری وقت میں بھی میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا کہتے ہوئے رخصت ہوئے. آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، کوئی آیا نہ بغیر رحمت عالم بن کر. میں اسی آخری شعر پر اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا. اے حلیمہ تو بتا تو نے تو دیکھا ہوگا، اے حلیمہ تو بتا تو نے تو دیکھا ہوگا، کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا
ڈھلتا ہوگا. قابل رشک ہے صدیق وہ تیرا آنسو, قابل رشک ہے صدیق وہ تیرا آنسو, غار میں آپ کے روح پر جو ٹپکتا ہوگا. کتنی خوش بخت ہے وہ گلیاں یارو, کتنی خوش بخت ہے وہ گلیاں یارو, جن میں بن ٹھن کے میرا محبوب نکلتا ہوگا. مجھ کو معلوم ہے طیبہ سے جدائی کا اثر, مجھ کو معلوم ہے طیبہ سے جدائی کا اثر, کہ شام کو سب روتے ہوئے ڈھلتا ہوگا.